ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ النبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یوم عذابا قریب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے ایک خبر۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے درس قرآن کے عنوان پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، ایک انسانی فطرت کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، اگر اس درس قرآن میں میری زبان سے ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ایسی بات نکلے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر اثر بھی نہ چھوڑیے، آمین۔ اور اے اللہ، ہم سب کو موت آنے تک اس قرآن سے جڑنے کی ہم کو توفیق دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ایک خبر قرآن کے ایک سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے ماشاءاللہ جس میں 40 آیتیں ہیں۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس پر آج کا ہمارا عنوان مبنی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی شروعات کے سالوں میں آیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ہدایت دی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ نے ایمان کی ان 6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کا ذکر کیا ہے تو اس بنیاد کا ذکر اللہ نے کسی نرمی والے انداز سے نہیں کیا، بلکہ سخت انداز سے کیا، ڈرانے آگاہ کرنے کے انداز سے کیا۔ جس سورے کی میں آپ سب کے سامنے بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ النبا، سورہ نمبر 78 قرآن کا، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، 30واں پارہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس کا پہلا سورہ ہے۔ جز اما جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس کا پہلا سورہ ہے، جو عام طور پر ہم سب کو اس کی کم از کم شروعات کی آیتیں تو یاد ہیں، یا کم از کم پہلی آیت تو یاد ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں ہم سورۃ النبا، قرآن کا جو 78 نمبر والا سورہ ہے، سورہ نمبر 78 ہے، اس کے بارے میں، اس کا مفہوم سنتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی دیگر آیات اور احادیث سنتے ہیں، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے، یہ کم از کم ہم انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اپنی نمازوں میں پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ جب آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، آمین۔ سورہ نبا کا شان نزول انشاءاللہ پہلے ہم جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے تیسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو وہ آیتیں سناتے،
یہ سب ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. ان مکے والوں میں چند ایسے اللہ کے محبوب بندے جس کو آج آپ اور میں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں، جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کو سناتے، ان کا بولنا کیا تھا، ان کا سلوگن کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اب اس کی اطاعت کریں گے. لیکن ان مکے والوں میں چند ایسے بدبخت، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے ایسے غیر مسلمان بھی تھے جو صرف اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، نہ صرف خالی بولتے کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جسمانی تکلیفات دیتے اور بولنے میں بھی ایسی باتیں کر دیتے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی اس آیت کا مذاق بناتے تھے نعوذ باللہ، اس آیت پر تنزیہ باتیں کرتے، طعنہ مارتے صحابہ صحابیات کو نعوذ باللہ. ایسا ہی کچھ ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی تھی، قیامت کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کی نیت سے جب ان کو بتایا کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ہدایت ہے، قیامت کا ذکر کیا، تو چند ایسے لوگ تھے ان غیر مسلمانوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق سے، دیکھو ہم تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، بتائیے کہاں ہیں آپ کے اللہ، نعوذ باللہ. اچھا قیامت کب آنے والی ہے بتائیے، ہم تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے اللہ تو آپ کو بچا بھی نہیں رہے، نعوذ باللہ. اس قسم کی گفتگو بہت عام ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النبا ان کے تعلق سے نازل کیا. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کس بات میں آپس میں آپ سے سوالات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کو سوال کر رہے ہیں، آپ یتساءلون، آپ سے سوال کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو سوالات کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جبکہ ان کے درمیان ہی لوگ اس مسئلے پر اختلافات میں، کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، خود اختلافات میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کب آئے گی. 3 آیتیں، چوتھی آیت میں اللہ کہتے ہیں کلا سیعلمون، ہرگز یہ لوگ جان لیں گے جب قیامت آئے گی. ثم کلا سیعلمون، ہرگز یہ اس دن کو دیکھ لیں گے، علم اس کا لے لیں گے. میری بہنوں، ان 5 آیتیں، یہ جو 5 آیتیں ابھی میں نے آپ کو سنائی، آپ لوگ غور کیجئے، اگرچہ یہ آیتیں غیر مسلمان اس وقت کے مکے والوں کے لیے نازل ہوئی، قرآن ہدایت تا قیامت ہے ماشاءاللہ، تو جتنے لوگ ایسے عقیدے کے ہیں، کیسے عقیدے کے کہ قیامت کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس فہرست میں، اس لسٹ میں، ایسے بدبخت لوگوں کی لسٹ میں کیا صرف کفار ہے، کیا صرف غیر مسلمان ہے، یا ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ہیں؟ آج ہمارے پاس کتنا میں ہاں ٹھیک ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، ہاں ٹھیک ہے جب دیکھ لیا جائے گا، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 5 آیتوں میں ہم مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ بڑی خبر ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھو. انسان کو خبریں پڑھنے کا بہت شوق ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی تازہ خبر کیا ہے، سن لو سب سے بڑی خبر یہ قیامت ہے. پھر آگے سورہ نبا میں بڑھتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے، سورہ نبا آیت نمبر 6، پہلی 5 آیتوں کے بارے میں ماشاءاللہ ہم نے ابھی بات کی، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو جو اللہ نے 11 نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ ذکر کر رہے ہیں. ثم کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ نے کیا کہا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے ان کو یہ زمین فرش کے طور پر نہیں دی، کیا ان کے لیے یہ ارتھ کو، یہ زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ ان کے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیے، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑوں میں اللہ نے بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور نیند تم کو تمہارے آرام کے لیے دی ہے، وجعلنا اللیل لباسا،
اور رات تمہارے لیے لباس کی طرح دیا ہے، ایک سکون طاری ہوتا ہے رات آتے ہی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن تم کو روزی روٹی، معیشت، تمہارے فائنینس کے لیے، تمہاری روزی روٹی کمانے کے لیے تم کو دی ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تم پر 7 مضبوط آسمان ہم نے قائم کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا السِّرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان آسمانوں میں ایک روشن چراغ سورج تم کو عطا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً، اللہ نے کہا اور ہم نے ان کو بھرے بھرے بادلوں سے بارش برسائی، سجاجا، خوب بارش برسائی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس کے ذریعے اناج اور سبزیاں ان کو عطا کی۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے گھنے باغات اس زمین پہ دیے۔ ان 11 اللہ کی نعمتوں پر غور کیجئے میری بہنوں، ہم کتنا غور کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نعمتیں نہیں جانتے؟ لیکن کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے بار سوچا کہ ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ زمین کو ہی لے لیجئے، جس زمین پر ہم بڑے رعب سے چلتے ہیں، اپنے ذاتی گھر بنانے کی پوری کوشش زندگی بھر نکال دیتے ہیں، جس زمین پر آج ہم اکڑ کر چلتے ہیں، اس زمین کے بارے میں تھوڑا سائنٹیفکلی بھی معلومات کر لیتے ہیں، سائنسی اعتبار سے غور کیجئے، کتنی تعجب کی بات ہے۔ آپ سوچئے 20 سال 30 سال ہمارے مسلمان بھائی بہن، آپ اور میں، ہم اسکول اور کالج کی پڑھائی حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹیز تک ہم پڑھ لیتے ہیں، ڈگری اتنی بڑی بڑی حاصل کر لیتے ہیں سائنس کی، اتنے بار ہم نے سائنٹیفک فیکٹس پڑھے، ایک بار اللہ کا نام اس میں نہیں۔ جس نے یہ چیزیں عطا کی اس کا نام ہم وہ ٹائم اللہ کا نام ہی نہیں لیتے۔ زمین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ سائنس نے ہم کو کیا بتایا؟ یہ جو زمین ایک گول دائرہ، ایک بال کی طرح ہے، اللہ نے جب کہا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے تمہارے لیے فرش اس کو بنا دیا ہے۔ اس پر آپ غور کیجئے، ہمارے زمین کی جو تھکنس ہے، ریڈیس جس کو ہم کہتے ہیں، سرکل کا جیسے ریڈیس ہوتا ہے، زمین کا ریڈیس 6000 کلومیٹر ہے۔ ہم جس زمین پر اکڑ کر چل رہے ہیں، اس کے نیچے کھولتا ہوا لاوا کی طرح الگ الگ قسم کی گیسز، وہ الگ الگ راکس، ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر دیکھ لیں یا اس کے قریب چلے گئے تو ہم مر جائیں گے۔ اتنے ہائی ٹیمپریچر والے کیمیکل سبسٹنسز ہماری زمین میں ہیں، 6000 کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے، اور جس زمین پر، جس کو اللہ نے فرش کہا ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، ٹاپ موسٹ کرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس میں، اس کی گہرائی کتنی ہے؟ صرف 30 سے 40 کلومیٹر کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسا ایک گولا ہے، ایک بڑا گولا آپ لے لیجئے، اس کے اوپر ایک سلک کی آپ چادر اڑانے کو جائیے، بیٹھے گی اس کے اوپر، ایک گولے کے اوپر، تو اتنی پتلی لیئر پہ ہم سب انسان ہیں یہاں پر، اور کتنے انسان ہیں؟ 7 بلین انسان آج اس زمین پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اربوں انسان اس زمین پر ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ زمین اللہ نے تم کو دی، اس پر پہاڑ گاڑ دیے، جس طرح ٹینٹ تمبو گاڑتے ہیں کیلے مار کر، کیونکہ زمین نہیں ہٹنے کے لیے، شیک نہیں ہونے کے لیے، انسان اپنی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اس زمین، میخوں کی طرح اس زمین میں گاڑ دیے۔ اللہ نے تم کو جوڑوں میں بنایا، انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ یہی آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے حوا علیہ السلام عطا کیا، اور وہیں سے یہ جوڑوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے نیند کے بارے میں کہا، نیند آج کس کو پیاری نہیں ہے؟ سب کو نیند پیاری ہے۔ اللہ نے دن رات کے بارے میں کہا، رات جو سکون کی چیز ہے اللہ نے دی، دن اللہ نے دیا تاکہ تم محنت کرو، روزی روٹی کماؤ۔ 7 مضبوط آسمان دیے، چراغ سورج دیا، سورج کی روشنی 10,000 ڈگری سیلسیس، اس کا جو اپروکسیمیٹ 6000 ڈگری سیلسیس اس کے سرفیس کا ٹیمپریچر، وہ ہماری زمین تک آ کر 30 یا 40 ڈگری ہوتا ہے، وہ بھی صرف 8 منٹ میں۔ کون دے رہا ہے یہ روشنی؟ کون ہے یہ سورج کو بنانے والا؟ کون ہے یہ چاند کو بنانے والا؟ کون ہے یہ پوری کائنات کو بنانے والا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا بادل دیے تم کو، تاکہ دیکھیے جو ہم آج پکوان کر رہے ہیں، کتنے بار پکوان کرتے وقت ہم نے سوچا کہ ہم کو اللہ نے دیا، کون سے کھیت سے آیا ہے، کون سے بادل کا پانی اس کھیت میں پڑا، کون سے کھیت سے ہمارے گھر کو یہ پہنچا، سوچا کبھی ہم نے اس کے بارے میں؟ یہ سب اللہ نے دیا ہے، بے شمار باغات دیے ہیں۔ یہ 11 نعمتیں گنانے کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ہم سب کو غور کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا،
بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. نعمتیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا یہ جو فیصلے کا دن ہے, ٹھیک ہے, نعمتیں جتنی چاہیں استعمال کر لو, اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تمہارے لیے, تم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, اب جتنی چاہیں نعمتیں استعمال کر لو. ان یوم الفصل, فصل فیصلے سے ہے, فیصلے کا دن میقات مقرر وقت ہے. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا میقات. عمرے کو یا حج کو جب جاتے ہیں, احرام باندھتے جب ہیں, اگر ہم اپنے گھر سے احرام باندھ کر نہیں نکلتے, دیکھیے یو ایس والے حج کو جاتے ہیں, عمرے کو جانتے ہیں, ہم یہاں سے عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں, جدہ سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جیسا جاتے ہیں, تو سب جب الگ الگ دنیا کے کونوں سے حج یا عمرے کی نیت سے مکے میں آتے ہیں, تو مکے میں ایک 5 تقریباً پوائنٹس ہے, 5 مقامات ہیں جس کو میقات کہا گیا ہے. یعنی یہ حد آپ اس وقت تک پار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ احرام میں نہ ہوں. اس سے پہلے آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں, لیکن یہ حد کو آپ پار کریں گے آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا. میقات کہا گیا, مقرر جگہ بتا دی گئی. یوم الفصل کو اللہ نے کہا, وہ جو فیصلے کا دن ہے, کورٹ کچہری کے سالوں ہم چکر دنیا میں نکالتے ہیں, اس فیصلے پر کئی لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. وہ کورٹ کچہری کے چکر جہاں جج کے سامنے منہ کھول نہیں سکتے کوئی, وہ جو فیصلے کی گھڑی ہے, وہ جو فیصلے کا دن ہے, میقات مقرر وقت ہے, ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے. پھر آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا یوم ینفخ الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا سب کے سب گروہ در گروہ داخل ہو جائیں گے. اس زمین پہ ایک چھوٹا اگر بم بلاسٹ ہو گیا, اس زمین پر نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت کرے, ایک 14 kg کا جو گیس سلنڈر پر ہم لذیذدار پکوان کرتے ہیں, وہ سلنڈر کے بازو ٹھہر کر آپ پکوان کر رہی ہیں, روز ہم سب پکوان کر رہی ہیں, وہ پھٹ جائے ہمارا وجود رہے گا, موت آ جائے گی اتنا ہی. لیکن قیامت میں جب قیامت کی شروعات میں جب سور پھونکا جائے گا, قیامت کی شروعات اس سور سے پھونکی جائے, اس سے شروع ہوگی, سب کے سب اتنی حیرت میں, اتنی ہولناکیوں میں ہوں گے کہ اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. یوم ینفخ الصور فتأتون افواجا, ہم جانتے ہیں کہ نہیں کہ سور پھونکا جائے گا, سب جانتے ہیں. اس کی ہولناکیوں کے بارے میں کیونکہ ہم ذکر ہمارے درمیان عام نہیں کرتے, ہم کو قیامت کا منظر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کیسے سکون سے اس زمین پر رہ سکتا ہوں. آج ہم سب دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہیں, ہر کوئی. آپ کوئی پریشان رہنا چاہتے ہیں یا سکون سے رہنا چاہتے ہیں؟ سکون سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاؤ کین آئی ریلیکس, میں کیسے سکون سے اس زمین پر رہ سکتا ہوں جب کہ اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہونٹوں کے بیچ میں رکھ لیا ہے اور سر کو تھوڑا جھکائے ہوئے ہیں, کان کو عرش کے طرف توجہ میں رکھے ہوئے ہیں, اور پلک تک نہیں جھپکاتے کہ اگر پلک جھپکا دی ہو سکتا ہے سور پھونکنے کا حکم آ جائے گا. سانس اندر کھینچ چکے ہیں, بس اللہ کے عرش کی طرف نظر ہے, جیسے ہی حکم آئے گا سور پھونک دیں گے. اسی طریقے سے سور کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں کہا ہے نفخ فی الصور, جس دن سور پھونکا جائے گا تب سب کے سب اپنی خبروں سے جب اٹھیں گے, انسان کہے گا یا لیتنی, اے اللہ مجھ پر لعنت ہو. انسان اپنے آپ پر لعنت بھیجے گا, کس نے مجھے اپنی خبر سے اٹھایا ہے. اللہ کی جانب سے پیغام آئے گا ھذا وعد الرحمن, یہ اللہ کا رحمان کا وعدہ ہے, وصدق المرسلون, اور اللہ کے رسولوں نے سچ بات کہی تھی. ہر نبی نے قیامت سے ڈرایا. کیا لوگ ڈرتے ہیں؟ کیا آج ہم ڈر رہے ہیں؟ تو آیت نمبر 18 میں اللہ نے کیا کہا نفخ فی الصور فتأتون افواجا. ان آیات کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اور جانتے ہیں کن حالات میں سور پھونکا جائے گا؟ آج ہم جن حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی پکا رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی بزنس میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سور پھونکنے سے پہلے انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنے مصروف ہوں گے
کہ دکاندار جو کپڑا ہوتا ہے، دو انسان جیسا ہم کو کپڑا کھول کر بتاتے ہیں نا کہ دیکھیے باجی مال اچھا ہے، اس کو دیکھ لیجئے، تو دکاندار مال کو، کپڑے کو کھول کر خریداروں کو دکھائیں گے، نہ اسے بیچ پائیں گے، نہ اسے طے کر پائیں گے۔ انسان کھانا کھانے کے لیے لقمہ نوالا اپنے منہ تک لائے گا لیکن نہیں کھا سکے گا کیونکہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اور جب سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پوری اللہ کی مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک مخصوص بارش بھیجیں گے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ ایک مخصوص بارش بھیجیں گے۔ انسان جب دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے انسان مرے، کیا آج ہماری طرح وہ ہیں؟ جسم گل چکا ہے، ہڈیاں گل چکی ہیں۔ ہم جب مر جائیں گے ہمارا جسم گل جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، ہمارا وجود ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحیح حدیث میں کہا کہ انسان کی جو ٹیل بون، کوکسس جس کو کہتے ہیں، آخری جو ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی، وہ ہڈی کو اللہ برباد ہونے نہیں دیں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ یہ مخصوص بارش برسائیں گے، اس ٹیل بون سے یا پھر یہ جو کولے کی آخری حصہ ہوتا ہے، اس سے پورے انسان کو پھر پیدا کیا جائے گا اور سب کے سب اپنی خبروں سے کھڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے سور کے تعلق سے کہا۔ آگے آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ کہتے ہیں، قیامت کے حالات بتاتے ہیں، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ آسمان کی اتنی تعریف، آسمان کی اتنی بڑائی، آسمان کی نعمتیں اللہ بتانے کے بعد اللہ کہتے ہیں یہی آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اور اس آیت کی تفسیر کیا بتاتی ہے؟ پھاڑ دیا جائے گا تاکہ اللہ کے ملائکہ زمین پر نازل ہو۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہم کو وہ سرابا لگے گی۔ سرابا کس کو کہتے ہیں؟ مراج کو کہتے ہیں۔ مراج جو انگلش ورڈ ہے MIRAGE، اس کو اردو میں بھی مراج کہتے ہیں۔ مراج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے غور کیا ہوگا جب ہم سفر پر جاتے ہیں، ہائی وے پہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم اگر کار سے ٹریول کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ سڑک پر آگے پانی ہے، لیکن جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں، تو دھوکے والی چیز جیسے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہاڑوں کے تعلق سے کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ 8000 میٹرز ہائی، سب سے ہائیسٹ ماؤنٹین، باقی کے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں سب کے سب اللہ ان کو ریت بنا دیں گے، ان کو برباد کر دیں گے، لوگوں کو پھر بھی لگے گا کہ یہاں پہاڑ ہے، اتنی ہولناکی کی۔ اور پھر آیت آگے آنے والی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان جہنم کان مرصادا، بے شک جہنم انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ گنہگار کے انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں ہے؟ اپنی بھوک کو مٹانے کے انتظار میں ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تعارف دیتے ہوئے اس کی ہولناکیاں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ جہنم کو 70,000 رسیوں سے فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ 70,000 رسیوں سے جہنم کو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ بہت غور سے سنیے۔ اور ایک ایک رسی اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ پوری جہنم کو 4,90,00,000 فرشتے جہنم کو قابو سے باہر ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ اور یہی جہنم پورے فرشتے جب جہنم کو جو پکڑے ہوئے ہیں نہیں بھاگنے سے، یہی جہنم کو جب قیامت میں اللہ حکم دیں گے کہ گنہگاروں کے سامنے آؤ، یہ جہنم، اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہے، یہ جہنم جب گنہگاروں کو دیکھے گی تو وہ کوشش کرے گی کہ 4,90,00,000 جو فرشتے ہیں ان کے چنگل سے چھٹ کر وہ گنہگاروں کو لپکیں، ان کو کھا لیں، ان کو نگل لیں، کیونکہ جہنم کی غذا ہے انسان اور پتھر۔ جہنم پہلی بار کوشش کرے گی، فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 4,90,00,000۔ دوسری بار کوشش کرے گی ان کے چنگل سے ان کو چھڑا کر جانے جہنمیوں کے پاس، گنہگار بندوں کے پاس، دوسری مرتبہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ 4,90,00,000 فرشتوں سے چھٹ کر جہنم گنہگاروں کو نگل لے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔
اور آپ جانتے ہیں جب جہنم ان گنہگاروں کو نگل لے گی تو ان جہنمیوں میں صرف کافر اور مشرک نہیں رہیں گے بلکہ گنہگار مسلمان بھی ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ مسلمان جو پابندی سے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے۔ یہ وہ جہنم ہے میری بہنوں جس سے انبیاء اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیجیے۔ وہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو جنتی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا ان جہنم کان مرصادا، جہنم انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، طاغین کا ٹھکانہ ہے۔ طاغین کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے، اپنا فیصلہ خود کر لیجیے، آج آپ کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، میں کتنی سنتوں کو چھوڑ رہی ہوں، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ نہ صرف سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں، جرت کہتے ہیں کہنے کی کہ فرض نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ للطاغین مآبا، طاغین کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہاں وہ برسوں برس رہنے والے ہیں۔ لا یذوق فیہا بردا وشرابا، نہ ان کو وہاں ذوق چکیں گے نہیں ٹھنڈک والی چیز، اور نہ اچھا پانی، اچھی غذا، یعنی اچھا پینے کو بھی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے حمیم کے۔ حمیم کیا ہے؟ جہنم کا مینو سن لیجئے، جہنم میں کھانے پینے کو کیا ملے گا سن لیجئے۔ کیا کہا اللہ نے؟ حمیما، کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا، وغساقا، اور ان پر جہنمی، جتنے جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے ان کا خون، ان کے آنسو، ان کا پیپ، سب کے سب ان کو ہی پلایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ حمیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حمیم وہ ہے کھولتا پانی جہنم کا کہ جب انسان پر ڈالا جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا انسان کی جلد پگھل جاتی ہے، اس کی ہڈیاں پگھل جاتی ہے، پورا کا پورا انسان پگھل جاتا ہے، پھر اللہ اس کو واپس انسان بناتے ہیں۔ رکنے والا عذاب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جزاء وفاقا، یہ جزا، یہ بدلہ ہے انہوں نے جو اس زمین پر کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، بے شک مومنوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، الگ الگ زبردست باغات اور انگور ان کو ملیں گے، وکواعب اترابا، نوجوان ہم عمر عورتیں ان کو ملیں گی۔ اللہ نے کہا ودہاق وکأسن دہاقا، اور ایسے ان کو کپ، ایسے گلاس ملیں گے جو ہمیشہ بھرے ہوئے رہیں گے۔ اللہ نے کہا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ان کو مل رہا ہے اور اسی کا حساب ان کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب جہنم کا اللہ نے ذکر کیا، اس میں دو باتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی۔ جہنمیوں کو للطاغین مآبا کیوں کہا گیا؟ ان کو حمیم اور غساق کیوں دیا گیا؟ اللہ نے کہا انہم لا یرجون حسابا۔ کیا کہا اللہ نے؟ میری بہنوں غور کیجئے، آج ہم کون سا رخ ہے ہمارا؟ صحابہ کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر کی؟ آج ہم کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل حساب کتاب پر عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ آج آپ کی اور میری کیفیت کیا ہے آخرت کے بارے میں؟ دیکھیے ٹینشن ہم کو بہت ہے، ڈپریشن میں ہماری بہنیں جا رہی ہیں، ڈپریشن میں ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں۔ ٹینشن کیا ہے آج ہم کو؟ دنیا کیا؟ ایک ذاتی گھر کا، بچی کی شادی کا، بچی کے سسرال کے مسئلوں کا، خود کی شادی کا، خود کے جو میاں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں اس کا، ساس سسر کے جھگڑے ہوتے ہیں اس کا، بچوں کی پڑھائی کا، یہی آج ہماری ٹینشن ہے۔ صحابہ صحابیات کی ایسی ٹینشن نہیں تھی۔ دن صبح اٹھتے دوزخ کو یاد کرتے ہیں، رات کو سوتے دن تمام نہیں کیا کر کے پھر اللہ سے گڑ گڑا کر چھوڑے بچوں کی طرح روتے کہ اللہ جہنم سے ہماری پناہ کر دیجیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ انہم لا یرجون حسابا،
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ حِسَابًا، جو کچھ یہ کرتے ان کا حساب لکھ دیا گیا ہے. اور اللہ نے کہا فَذُوقُوا فَلَن يَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور اب مزہ چکھو، تم کو کوئی چیز بڑھ کر جہنم میں نہیں ملے گی سوائے عذاب کے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھینکر، اس سے زیادہ ڈرانے والی جہنم کی قرآن میں کوئی آیت نہیں. فذوقوا، اب مزہ چکھو، فلن یزیدکم الا عذابا، یزید تم کو بڑھا دیا جائے گا، مزید بڑھا دیا جائے گا عذاب تم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رب السماوات ومن فی الارض الرحمن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جو رب ہے تمام آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے. لا یملک منہ خطابا، کسی کو ملکیت نہیں کہ اللہ کے سامنے خطاب کرے، بات کرے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. سنیے میری بہنوں اللہ کیا کہتے ہیں، وہ دن ایسا ہولناکی والا دن ہے کہ فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، بڑے بڑے اللہ کے فرشتے، سب کے سب تمام فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اللہ کے ڈر سے. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اتنے بار سنا ہے، ماشاءاللہ کتنے بڑے ہیں جبرائیل علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کی جو تقریباً 600 پر ہیں، جب اصلی شکل میں آسمان میں دیکھا تو مکمل آسمان پروں سے ڈھک چکا تھا. وہی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے معراج کا معجزہ عطا کیا، جب میں 7 آسمان پار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جب میں سدرۃ المنتہا اس مقام تک آیا، انتہا منتہا سے وہ جو مخصوص مقام ہے جس کی آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا جس کو اللہ آگے بڑھانا چاہے. جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ڈر کے مارے اللہ سے کانپتے ہیں، اس مقام پر اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک چھوٹی چڑیا پر اگر ٹھنڈا پانی ڈال دیں، ایک ٹھنڈے تالاب پر اگر وہ غلطی سے آ جائے تو کس طرح کانپتی ہے چڑیا، چھوٹی چڑیا، اس طرح جبرائیل علیہ السلام کانپتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وہ جبرائیل علیہ السلام، وہ تمام اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ نے جو ان کو حیات دی ہے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. غور کیجئے، انسانوں اور جنات کو چھوڑ کے اللہ کی جتنی مخلوق ہے اللہ کی دن رات ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں. جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی میری بہنوں، وہ قیامت میں ایک صف میں اللہ کے ڈر سے کھڑے ہو جائیں گے. لا یتکلمون، کوئی بات کرنے کے موقوف میں نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُوا، اور ان میں سے جو بات کریں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے بات کرنے کا، اللہ ثوابا، وہ سچی بات کریں گے. آیت نمبر 39 میں اللہ کہتے ہیں یوم یقوم الحق، یہ جو دن ہے فیصلے کا دن، یہ جو قیامت ہے، یہ جو آخرت ہے، یہ حق والا دن ہے. اللہ کہتے ہیں فمن کانا، اور جو کوئی اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے پاس ٹھکانہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ خود پسند کر لے. اللہ کے قریب جنت میں رہنا چاہتا ہے یا جہنمیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے بے شک ان کو ڈرایا ہے ایک قریب آنے والے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھ لے گا، ینظر المرء، انسان دیکھ لے گا، قدمت اپنے آگے، یداہ جو اس کے ہاتھ نے اس دنیا میں کیے ہیں. جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اس دنیا آخرت میں ہم اس کو دیکھ لیں گے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا. آج آپ دیکھیے جو غیر مسلم ہیں، ایسا طبقہ ہے غیر مسلمانوں کا جو بس اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، اسلام پر کبھی کبھار اعتراضات کر لیتے ہیں. ایک ایکیڈمک ڈسکشن ہوتا ہے، ایک بات چیت کرنے کے انداز سے بات کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کٹر ہو جاتے ہیں، نہ صرف ایسے کٹر پن پر ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث کا مذاق بناتے ہیں، نعوذ باللہ.
مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں، اللہ کی عبادت بالکل نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں جاننے کا. تو یہ جو کافر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بھرے پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس دنیا میں ہیں، یہ جو کافر سمجھتا ہے کہ یو لیو اونلی ونس، ایک ہی زندگی ہے، خوب مزے کر لو، جو چاہے اس دنیا میں کر لو، کافر اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش میں مٹی ہوتا اور انسان نہ بنتا. اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے یوم الفصل، جو حساب کتاب و فیصلے کا جو دن ہے، اللہ اتنے انصاف والے ہیں کہ جانوروں میں بھی انصاف ہوگا. سنگ والی بکری، بغیر سنگ والی بکری کو آمنے سامنے لایا جائے گا. سنگ والی بکری نے جو بغیر سنگ والی بکری کو دنیا پر جو زیادتی کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے. بغیر سنگ والی بکری کو اس کا بدلہ لینے دیں گے، فیصلہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دیں گے کہ تم اب مٹی بن جاؤ. یہ منظر دیکھ کر کافر کہے گا جانوروں میں انصاف ہو رہا ہے، جانور تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں تو انسان اللہ نے پیدا کیا، قرآن کا پیغام مجھ تک پہنچایا گیا، لیکن میں نے قرآن نہیں پڑھا، عمل نہیں کیا، مسلمان نہیں بنا. کافر کہے گا یا لیتنی، اے اللہ کاش کنتا ترابا، شاید میں مٹی ہی ہوتا، انسان نہ بنتا. تو یہ 40 آیتیں میری بہنوں، کیا ہم ان کو یاد نہیں کر سکتے، حفظ نہیں کر سکتے؟ اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرتے ہیں. نمازوں میں پڑھنا ہے، اس کا ذکر آپس میں کریے. سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت اس بڑی خبر کا ذکر کر رہے ہیں، حال اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یوم الفصل کہہ رہے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ سیدھا اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ گھڑی آنے والی ہے، تو اپنے آپ کی تیاری سے پہلے اب کر لو. تو کیا تیاری ہم نے کی؟ کیا ٹینشن ہم کو کیا ہونی چاہیے؟ وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ ہیبت، وہ قیامت کی ہولناکی اپنے دل و دماغ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کے دل و دماغ پر رہتا تھا. میں اپنے درس قرآن کو قرآن کی اس آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں، اور اس آیت کے بعد ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ہم کو کس دشا میں جا رہے ہیں، ہم کون سی جگہ جا رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. ہم خود اپنا حساب لے سکتے ہیں کہ ہم واقعی کیا جنتی کہلانے کے قابل ہیں یا جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور انسان بالکل گمراہی میں ہے، بالکل غفلت میں. شاعر کہتے ہیں غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. آج ہم دیکھیے چاہے ہمارے پاس کام ہو یا نہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہے. آپ آئیے نا پلیز دعوت میں، بزی ہوں. ارے دن بزی جا رہا، پوری رات، پورا دن میرا ماشاءاللہ اسکیڈیول ایسا ہے کہ بہت فکسڈ ہے. سنتے ہیں کہ نا بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، ٹائم آج ہمارے پاس کس کے پاس بھی نہیں ہے. یہی ٹائم، یہی وقت ہم کو کہتا ہے غافل، اے غفلت میں پڑنے والے مسلمان، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ تجھے پکار ندا، تجھے پکار رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گوا دی. اپنی گھڑی، اپنی زندگی کی ایک اور سیکنڈ، ایک اور لمحے کو تم نے گوا دیا. خبر کی طرف اور آگے بڑھ رہے ہو، اپنی قیامت کی طرف اور بڑھ رہے ہو. تو لہٰذا اپنی زندگی اس قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے بتانے کی پوری توجہ اس پر دو انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.